أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ہمیشہ انرجیٹک رہنا چاہیے، صحت مند رہنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو بچوں، اگر ہم آج سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آگے جا کے بھی ہم صحت مند رہیں گے. ٹھیک ہے؟ ہمیں فزیکل اسپورٹس ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکسرسائز ایکٹیویٹیز، ہر وہ کام کر بجائے اس کے کہ ہم شرارتوں میں اپنے ہاتھ پاؤں چلائیں، ہم یہی ہاتھ پاؤں ایکسرسائز میں اور اپنے فزیکل ایکٹیویٹیز میں چلائیں تاکہ ہم انرجیٹک رہیں، صحت مند رہیں. کیونکہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے. آپ کو پتہ ہے اگر انسان کے پاس صحت نہ ہو تو وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا. اگر اس کے پاس صحت نہ ہو تو وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، صحت نہ ہو تو وہ حج بھی کر سکتا. اس لیے صحت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی. میں اسی لیے سب کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی آپ کی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا. اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال خود رکھنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جنک فوڈ سے اوائڈ کریں. جو ہمیں یہ پیزا برگر لگے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم یہ کم کریں یا نہ کھائیں، کیونکہ ہمیں باہر سے چیزیں اکثر ہائیجین نہیں ملتی جس سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے. جب ہماری صحت متاثر ہوتی ہے تو ہمارا پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے، سب متاثر ہو جاتا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ ہم اپنا کتنا لاس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس کے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اسپیشلی ہمارے پیرنٹس کو. تو اس لیے ہمیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. پیارے پیارے بچوں، رحمان کے مہمان نشریات میں پروگرام چاند اور تارے اسپیشل ہے، جو حج اسپیشل ہے. آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو حج بیت اللہ کے موقع پر، ہر سال کے حج کے موقع پر ہمیں یاد آتے ہیں، انہیں ہم ویسے بھی دن میں کئی مرتبہ یاد کرتے ہیں، جنہیں ابو الانبیاء، جد الانبیاء کہا جاتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت جو بہت سارے انبیاء کے جد ہیں. یعنی آپ کی نسل میں سے بہت سارے انبیاء
اللہ نے پیدا فرمائے, آپ کی نسل میں سے بہت سارے انبیاء آئے. تو پیارے پیارے بچوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو آپ کی قوم ہے, قوم ابراہیم, یہ بت پرستی کرتی ہے, یہ بتوں کی پوجا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بتوں کی پوجا. تو اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو سمجھائیں کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت, اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے, اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. تو جب قوم کو بتایا تو انہوں نے کہا تم ہمارے معبودوں کو, تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے سب خلاف ہو گئے, سب ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے. کیا بن گئے؟ اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان اٹھانا پڑا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں اللہ کی کام میں جب آپ نکلیں گے تو آپ کا کوئی لاس نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم باز نہیں آ رہی, تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ کار اپنایا. کیا کہ ان کی قوم کا ایک فیسٹیول ہوتا تھا اینول. اس فیسٹیول میں وہ قوم وہاں سے نکل کر اپنے علاقوں سے, اپنے بت خانوں سے, اپنے گھروں سے ایک جنگل میں جاتی تھی. سارا دن کھیل کود میں مشغول رہتے تھے اور شام میں, رات میں واپس لوٹ جاتے تھے. بت خانے میں آ کے بتوں کی عبادت کرتے تھے, صنم خانے میں صنم کی عبادت کرتے تھے, اس کے بعد گھروں کو چلے آتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کی قوم جب چلی گئی جنگل میں کھیلنے کودنے کے لیے, تو ابراہیم علیہ السلام صنم خانے میں, بت خانے میں آئے, اور آنے کے بعد تمام بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تمام بتوں کو توڑ کر, اور سب سے بڑا والا جو بت تھا کلہاڑا, جس کلہاڑے سے آپ نے, یعنی جس کلہاڑی سے آپ نے توڑے تھے بت, اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی, یعنی ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے. تو جب قوم واپس لوٹی تو اس نے آ کر دیکھا کہ صنم خانے کے تمام صنم گرا دیے گئے, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. تو یہ لوگ فوراً ابراہیم علیہ السلام کو غیظ و غضب کے عالم میں پکارنے لگے, ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم, آپ انہی سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو, بخوبی واقف ہو کہ یہ بتا نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ جو بول بھی نہیں سکتا, جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا, وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ جو تمہیں بتا نہیں سکتا, تم سے بات نہیں کر سکتا. اس سے قوم کے کافی لوگ متاثر ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے دعوت پر اسلام بھی قبول کیا, اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو گئے. لیکن اکثر و بیشتر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی وہ اس طرف نہیں آ سکے. تو پیارے پیارے بچوں, ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں, کنٹریبیوشنز ہیں. انہی کی وجہ سے یہ حج کا موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے, اور ہم ابراہیم علیہ السلام پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں, لاکھوں درود بھیجتے ہیں, آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں. ایون آپ کی آل میں خاتم النبیین جو اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ہم سب سے زیادہ درود ان پر بھیجتے ہیں, اور خاتم النبیین کی آل پہ بھی درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی, ہمارا درود مکمل ہوتا ہے اس طرح. تو ہم اللہ کے نبی پہ بھی درود بھیجتے ہیں, اللہ کے نبی کی آل پاک پہ بھی درود بھیجتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں, اب بات ہوئی ہے اللہ کے نبی کی آل پاک کی, تو میں ایک آپ کو جو ہے وہ سنا دیتا ہوں تضمین پیاری سی, ایک مشہور شعر کی, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. کوئی جلال میں, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو حضور کی آل کے لیے یہ تضمین سنیں. کوئی جلال میں شیر خدا کا ہمسر ہے, کوئی جمال میں ہم صورت پیمبر ہے, کسی کا جسم کسی کی جبیں منور ہے, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں, ہم اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آج کیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کیا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور اپنا کیا پورشن آج کے پروگرام میں آپ لوگ پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے اسپیکر محمد شریم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شریم, کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ میں آپ کو مقام ابراہیم کے حوالے سے انگلش میں ایک پوئٹری سنانا چاہوں گا. بالکل سنائیے ناظرین کے سامنے. This is the station of Hazrat Ibrahim alayhi salam, glowing with light, where faith stood firm in the holiest site. His footsteps remain in sacred stone, a place where truth and love are known. Thank you. کیا بات ہے, سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ.
आप थैंक यू बोलते हैं तो हम बोलते हैं यू ऑलवेज वेलकम। स्पीकर मोहम्मद शुरैम, आप हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, आगे दीजिए। और ये भी हमारे प्रोग्राम की जीनत है, इस वक्त बिल्कुल अरबिक गेटअप करके आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम आई मीन रहमतुल्लाह। डेंटल सर्जन, और आगे क्या था? डॉक्टर मोहम्मद अहमद मुमताज। माशाल्लाह, आपको तो इनका नाम मोहम्मद अहमद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों पर पता है क्या है? बताएं। अहमद। और जमीनों पर? मोहम्मद। क्या बात है, तो इनके दोनों नाम हैं। तो जी क्या सुनाएंगे डेंटल सर्जन मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद अहमद? मैं आपको पोएट्री सुनाऊंगा। हाँ सुनाइए वहां देखकर। काश कोई ऐसी सुबह आए, काश कोई ऐसी सुबह आए, मेरी आँख खुले और सामने काबा नजर आए। यूं ही चलता रहूं मैं मदीने की गलियों में, यूं ही चलता रहूं मदीने की गलियों में, यूं ही मेरी जिंदगी तमाम हो जाए, तमाम हो जाए। शुक्रिया। क्या बात है, अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे और ऐसी मदीने की गलियों में आप चलते रहें, इस उम्र से चलें और आखिरी सांस तक चलते रहें। हम ये प्यारी दुआ आपको देते हैं। सारे मिलकर जोर से क्या बोलते हैं? सुभान अल्लाह। बराबर में दे दीजिए। वाह वाह वाह, क्या ड्रेस पहना हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है आपने, बड़ी Thank you, मेहनत। सलमान। हाँ हाँ, यू ऑलवेज वेलकम। इस पे बहुत मेहनत हुई है जी, और आप पे भी बहुत मेहनत हुई है। डेफिनेटली हमारे जो बड़े होते हैं ना, हम पे बहुत मेहनत करते हैं। किस लिए? ताकि हम बड़े होकर उनका नाम रोशन करें, बड़े होकर उनका नाम रोशन करें। और ये कैंडल जला के नहीं होता रोशन, ये हमें बहुत सारी एफर्ट करनी होती है। क्या नाम है आपका? अनाबिया रज़ा। अनाबिया, क्या सुनाएंगी? मैं आपको नमरूद के दरबार में। सामने कैमरे में देख के सुनाइए बेटा। प्यारे साथियों, नमरूद एक बादशाह था। वो अपने आप को खुदा कहलवाना चाहता था कि लोग उसे सजदा करें। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन है तुम्हारा खुदा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा खुदा वो है जो ज़िंदा करता है, मेरा खुदा वो है जो मौत देता है। नमरूद ने कहा, ज़िंदा तो मैं भी कर सकता हूँ, मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। उसी वक्त नमरूद ने 2 आदमियों को बुलाया और एक आदमी जो बेगुनाह था उसे कत्ल कर दिया और जो गुनाहगार था उसे आज़ाद कर दिया और कहा, ये देखो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से कहा कि मेरा खुदा वो है जो सूरज से मशरिक़ को निकालता है। अगर तू कहता है कि तू खुदा है तो फिर सूरज को मशरिक़ से तुलू करके दिखा। वहाँ नमरूद और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सब खामोश हो गए। नमरूद ने फिर बहुत कुछ किया। एंड में नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया और अल्लाह पाक के हुक्म से आग सलामती वाली हो गई। क्या बात है, सारे मिलकर जोर से क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। इतने इतने से दिमागों में इतने लंबे लंबे माशाल्लाह अल्फाज होते हैं। ये देखें, ये भी अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा सुनाया बेटा आपने। इनको दीजिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुफियान सिद्दीकी। क्यों हैं आप इतने प्यारे? चले, क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको हजर अस्वद के बारे में बताऊंगा। अच्छा बताइए, तो वहाँ देख के बताइए। हजर अस्वद के मायने काले पत्थर के हैं। हजर अस्वद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने काबे के कोने में रखने के लिए दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से उतरा और दूध की तरह सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाह ने उसको सियाह कर दिया। ओ हो, सारे मिलकर जोर से क्या बोलेंगे? माइक दे दीजिए अपने बराबर में जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? रुदाना फराज। रुदाना फराज, क्या सुनाएंगी? हदीस। सुनाइए। हज करो बेशक हज गुनाहों को ऐसे धो डालता है जैसे पानी महल को। क्या बात है, सारे मिलकर जोर से बोल दें जरा। माइक इनको दीजिए, इनके बराबर में इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैरा, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। क्या सुनाएंगी? एक खूबसूरत सी बात। आप भी तो कितनी खूबसूरत हैं, सुनाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह है। आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़बीउल्लाह है। क्या बात है, सारे मिलकर जुनैरा के लिए जोर से बोलेंगे। माइक अब दे दीजिए। हमारी स्पेशल गेस्ट हैं सैयदा उम्मे मुनीबा रिजवी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ।
آپ کیسے ہیں؟ کیا میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا. کیا سنا رہی ہیں؟ نعت شریف. کون سی؟ مدینے سے بلاوا. ماشاء اللہ, سنائیے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. سبحان اللہ. سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا ہے. آپ فرماتی ہیں اللہ رب العزت کے حضور کہ یا رب آپ شب میں سجدہ کرتی تھیں, سورج طلوع ہو جاتا تھا, یعنی رات میں آپ کا سجدہ ہوتا تھا, صبح ہو جاتی تھی آپ سجدے میں پڑی رہتی تھی اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھیں اور کہتی تھی یا رب تو نے رات اتنی مختصر بنائی ہے کہ تیری بندی تجھے سیر ہو کر سجدہ بھی نہیں کر سکتی. سارے مل کر زور سے اس پر کیا بولیں گے؟ تو چلیں جی ڈیڈیکیشن پیش کرتے ہیں کائنات کی سب سے عظیم عورت حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ یعنی خاتون جنت کی بارگاہ میں. اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف, بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف, شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف, اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف, دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے, مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. سارے مل کر زور سے کیا بولیں گے؟ چلیں جی مائک دے دیجئے ہمارے سید حسان اللہ حسینی کے پاس. آپ کے پاس ہے مائک؟ آلریڈی ہے. چلیں پیارے پیارے بچوں, آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی ہمیں اجازت چاہیے. چاند اور تارے رحمان کے مہمان میں حج اسپیشل نشریات کا ہم حصہ ہیں. پیارے پیارے بچوں, میری ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جب اپنا کنٹریبیوشن پیش کرنے کی باری آئے تو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اپنے آس پاس کے بچوں کا خیال رکھیں, لڑائی جھگڑے سے گریز کریں, شیئر کیا کریں اپنی چیزیں. یہ شیئرنگ بھی جو ہے یہ اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تو
یا سیدہ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجہ حیدر علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا زمانہ کہتا ہے جن کو حسن حسین کی ماں رسول پاک کی طرت ہے فاطمہ زہرا تمہارا در اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا ام فبیہا یا ام ابیہا یا ام فبیہا یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد